بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی، میرا نام محمد ذیشان بشیر ہے۔ میں آپ کو اپنے ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارم پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ جہاں پر بھی ہوں گے بفضل خدا خیریت سے ہوں گے، اور شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ نے وقت نکالا۔ میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف دونوں اس وقت ملک میں موجود نہیں ہیں، یعنی کہ شہباز شریف جو کہ وزیر اعظم ہیں وہ تو سعودی عرب میں ہیں، لیکن میاں نواز شریف ایک نجی دورے پر چائنا میں ہیں، اور جو پنجاب کی حکومت ہے وہ ڈیفینیٹلی میاں نواز شریف کی مشاورت سے چل رہی تھی۔ مریم نواز جو بھی اقدام کر رہی تھی وہ میاں نواز شریف کی مشاورت سے کر رہی تھی۔ ابھی جو پنجاب کی صورتحال ہے وہ انتہائی خراب ہوتی جا رہی ہے۔ ایک کرفیو کا سماں ہے پنجاب میں، کریک ڈاؤن ہونے کے لیے جا رہا ہے۔ کس پر؟ کسانوں پر، وہ کسان جو کہ اپنا حق مانگنے کے لیے باہر نکلے ہیں۔ معاملہ کیا ہے، اس بارے میں کچھ تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے۔ اس کے بعد جو عمران خان کے سخت ترین مخالف تھے، سخت ترین ناقد تھے، سخت ترین مخالف تھے یہاں تک کہ عمران خان کو لٹرلی گالیاں نکالنے والے جو لوگ تھے وہ بھی اب عمران خان کے ساتھ آ کے مل گئے ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جی سیٹیں عمران خان کی تھیں انہیں واپس کی جائیں اور عمران خان کی حکومت بننی چاہیے، تحریک انصاف کی حکومت بننی چاہیے، اور یہ مطالبہ کر دیا گیا ہے کہ شہباز شریف، بلاول بھٹو، زرداری، میاں نواز شریف، یہ تمام لوگ اپنی شکست کو تسلیم کریں اور یہ تمام تر سیٹیں عمران خان کو اور پی ٹی آئی کو واپس کریں۔ اس بارے میں ڈیٹیلز ہیں جی وہ آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اہم ملاقات ہوئی ہے علی امین گنڈا پور کی، اور عمران خان کی کیا باتیں اس میں ہوئی ہیں، اس بارے میں کچھ ذکر کریں گے۔ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں جی۔ سب سے پہلے گزارش یہ کروں گا کہ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے، اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کر دیجئے گا۔ دیکھیں، اس وقت پنجاب کے معاملات انتہائی خراب ہو چکے ہیں۔ کسان اپنا حق مانگنے کے لیے باہر نکلے۔ کسانوں کا مطالبہ کیا ہے؟ کسان کوئی بیجا مطالبہ نہیں کر رہے، وہ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ جناب ہمیں کوئی بہت بڑا ریلیف آپ دے دیں، یا جو اتنی مہنگائی آپ نے کر دی ہے یہ مہنگائی ہمارے لیے جو ہے وہ ختم کریں۔ ڈیفینیٹلی مہنگائی تمام عوام کے لیے ہے، اور وہ اس کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ مہنگائی کم ہونی چاہیے، لیکن کسانوں کا مطالبہ اس وقت صرف ایک ہے، وہ یہ ہے کہ جو حکومت پنجاب کی جانب سے گندم کا سرکاری ریٹ مقرر کیا گیا ہے، حکومت پنجاب نے خود جو گندم کا سرکاری ریٹ مقرر کیا ہے اس پر گندم خریدے۔ اس وقت معاملہ یہ ہے کہ حکومت پنجاب گندم نہیں خرید رہی، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جناب ہمارے پاس گندم آلریڈی موجود ہے، ہم کسانوں سے نہیں خریدیں گے۔ جب نہیں خریدیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ کسانوں کو نقصان ہوگا، وہ اوپن مارکیٹ میں بھی گندم بیچیں گے جو کہ سرکاری ریٹ سے کم نرخوں پر جائے گی، اور ڈیفینیٹلی ان کے اپنے اخراجات پورے نہیں ہوں گے۔ جب اخراجات پورے نہیں ہوں گے تو ان کی پریشانی میں مزید اضافہ ہوگا، اور اگلے سال کے لیے وہ گندم کاشت نہیں کریں گے۔ پاکستان ایک زرعی ملک ہے، زراعت کو ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت حاصل ہے، بیک بون کہا جاتا ہے، لیکن جب یہیں پر کسان کا استحصال ہو رہا ہے، یہیں پر کسانوں کو آپ ان کا حق نہیں دے رہے ہیں، تو پھر آپ کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ پاکستان کس طرح سے ترقی کرے گا؟ اس وقت کسان جو ہے وہ لاہور میں احتجاج کی کال دے چکے ہیں، اور دوسری جانب پنجاب حکومت جو ہے وہ کریک ڈاؤن کر رہی ہے، کسانوں کو اٹھایا جا رہا ہے، ان کے گھروں سے گرفتار کیا جا رہا ہے۔ اس احتجاج کو روکنے کے لیے جو چیرنگ کراس ہے وہاں پر یہ احتجاج ہونا ہے، وہاں پر واٹر کینن پہنچا دی گئی، وہاں پر پولیس اہلکار بڑی تعداد میں پہنچا دیے گئے، ایسے جیسے کوئی بہت بڑا دہشت گرد یہاں پر آ گیا ہے۔ کون؟ وہ معمولی انسان، وہ کسان اپنا حق مانگنے کے لیے آ رہے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ انہیں ان کا حق دے دیں، آپ انہیں ایسے ٹریٹ کر رہے ہیں جیسے کوئی بہت بڑے دہشت گرد ہیں، کوئی عسکریت پسند یہاں پر آ گئے ہیں، کوئی بہت بڑی کارروائی کرنے کے لیے وہ آ گئے ہیں۔ یہ مریم نواز کی سلطنت میں وہ گھس آئے ہیں، یہ مریم نواز کیسے برداشت کر سکتی ہیں؟ وہ پرنسز مریم نواز وہ تو یہ برداشت ہی نہیں کر سکتی کہ ان کے حکم کے مخالف کوئی چلے، لہٰذا اب ان کے خلاف کارروائی ہوگی۔ اسی لیے اب کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے، کسانوں کو ان کے گھروں سے اٹھایا جا رہا ہے، گرفتار کیا جا رہا ہے۔ یہ انتہائی یہ میں کہوں گا کہ ایسا اقدام ہے جو کہ ریاست کو نقصان پہنچائے گا، جو کہ پنجاب حکومت کے اپنے لیے انتہائی نقصان کا باعث بنے گا، مریم نواز کے لیے انتہائی نقصان کا باعث بنے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس سلسلے میں کیا لاہ عمل اپنایا جاتا ہے، چونکہ مذاکرات سے جو معاملات ہیں وہ حل کرنے کی کوشش کی گئی تھی، لیکن اب یہ نہیں معلوم کہ پنجاب حکومت کیوں آخر ان مذاکرات کو آگے لے کر نہیں چلنا چاہ رہی ہے، کیا وہ چاہتی ہے۔ دوسری جانب جو وزیر اطلاعات پنجاب ہے اسما بخاری صاحبہ، وہ یہ کہہ رہی ہے کہ جی یہ معاملہ جو ہے یہ ایک سیاسی جماعت اس کا غلط فائدہ اٹھا رہی ہے، یعنی کہ جہاں پر بھی کوئی احتجاج ہوگا اس کو پی ٹی آئی کے ساتھ جوڑ دیا جائے گا، چاہے وہ طلبہ کا احتجاج ہو، چاہے وہ اساتذہ کا احتجاج ہو۔ اب وہ کسانوں کا احتجاج ہے تو اس کو بھی پی ٹی آئی کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے۔ بھائی آپ ان کو ان کا حق دیں،
جو وہ مانگ رہے ہیں آپ انہیں وہ دیں، بجائے اس کے کہ آپ لوگوں کو باتوں میں الجھائیں اور اس معاملے کو سیاسی رنگ دیں اور اس کو کہیں کہ جناب یہ پی ٹی آئی ایک سیاسی جماعت جو ہے وہ اس کا غلط فائدہ اٹھا رہی ہے یا وہ انہیں بہکا کر انہیں ورگلا کر لے کر آ رہی ہے. نہیں، آپ انہیں ان کا حق نہیں دے رہے، اس لیے وہ سڑکوں پر آ رہے ہیں. یہ باتیں جو ہے وہ کی جا رہی ہیں. تو دیکھتے ہیں کہ آئندہ ایک دو دنوں میں کیا ہوتا ہے معاملہ. کسانوں کا یہ مطالبات جو ہے وہ مانے جاتے ہیں یا یہ احتجاج کے ذریعے ہی معاملہ حل ہوتا ہے. دوسری جانب جناب پاکستان تحریک انصاف کے جو سخت ترین مخالف ہیں، جو سخت ترین ناقد رہے ہیں اور ہیں، پہلے بھی تھے اور اب بھی ہیں، وہ بھی اب یہ کہنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ یہ سیٹیں پاکستان تحریک انصاف کی تھیں، پاکستان تحریک انصاف کو یہ سیٹیں واپس ملنی چاہیے، گورنمنٹ پاکستان تحریک انصاف کو بنانی چاہیے. اور یہ کہا گیا ہے شہباز شریف کو، یہ کہا گیا ہے بلاول بھٹو کو کہ جناب آپ اپنی گورنمنٹ چھوڑ دیں، آپ یہ سیٹیں واپس کریں پاکستان تحریک انصاف کو. یہ کس نے کہا ہے؟ یہ کہا ہے جناب مولانا فضل الرحمان نے. مولانا فضل الرحمان جناب قومی اسمبلی کے اجلاس میں جب سے یہ حکومت بنی ہے، ان کا یہ پہلا خطاب تھا قومی اسمبلی کے اجلاس کا، اور انہوں نے پرخچے اڑا دیے. انہوں نے جو ہے وہ یہاں پر وہ کہتے ہیں نا پنجابی میں لیرو لیر کر دینا، وہ حال کیا ہے یہاں کی گورنمنٹ کا. پی ڈی ایم کے یہ سربراہ تھے جس میں پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، دیگر تمام جماعتیں تھیں اور یہ تمام عمران خان کے مخالف تھے. لیکن آج وہی مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ عمران خان کا ساتھ دے رہے ہیں. کہاں پر؟ اسمبلی کے فلور پر کھڑے ہو کر وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جناب عمران خان کو گورنمنٹ ملنی چاہیے. پہلے تو اسد کیسر نے جو ہے وہ یہاں پر اظہار خیال کیا، تقریر کی، اور انہوں نے یہ کہا اسد کیسر نے کہ جناب ہم احتجاج کرنا چاہتے ہیں، ہمیں احتجاج کی اجازت نہیں دی جا رہی، جو کہ بہت بڑی جو ہے وہ زیادتی ہے. اس پر مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ پی ٹی آئی کو احتجاج کی اجازت بالکل ملنی چاہیے، یہ ان کا آئینی اور قانونی حق ہے، یہ احتجاج کی اجازت انہیں ملنی چاہیے. مولانا فضل الرحمان نے جناب اپنی تقریر میں کہا کہ پی ٹی آئی سے مذاکرات ابھی شروع نہیں ہوئے، لیکن ہمیں مذاکرات سے انکار نہیں ہے. یعنی کہ اپنے دروازے انہوں نے کھول دیے ہیں مذاکرات کے لیے، بات چیت کے لیے، کہ پی ٹی آئی سے مذاکرات ہو سکتے ہیں. انہوں نے کہا کہ اگر اسپیکر صاحب نے وقت دیا تو بات کریں گے. فضل الرحمان نے کہا کہ جلسہ کرنا پی ٹی آئی کا حق ہے، میں ان کے مطالبے کی حمایت کرتا ہوں، ہمیں سنجیدگی سے دیکھنا پڑے گا کہ ہمارا ملک اس وقت کہاں پر کھڑا ہے. انہوں نے کہا کہ اس ملک کو حاصل کرنے میں اسٹیبلشمنٹ اور بیوروکریسی کا کوئی کردار نہیں. آج بیوروکریسی اور اسٹیبلشمنٹ کہاں ہے اور عوام کہاں ہے؟ یہ مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ اسمبلی کے فلور پر کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ ایوان میں عوامی نمائندے ہونے چاہیے، مگر ایسا نہیں ہے. الیکشن میں جو ہوا سب نے دیکھ لیا اور ہم بھی اپنے فیصلے پر مطمئن ہیں. مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ بلاول بھٹو، شہباز شریف کو یہ کہوں گا کہ عوامی نمائندے بنیں اور حکومت چھوڑ دیں. یہ فضل الرحمان کہہ رہے ہیں کہ جی حکومت چھوڑ دیں اور پی ٹی آئی کو حکومت دیں، کیونکہ الیکشن میں زیادہ سیٹیں ان کی ہیں، مگر ہمارے سیاستدانوں کو یہ بات جاہلانہ لگے گی. آپ دیکھیں کہ ایک وقت میں مولانا فضل الرحمان عمران خان کو لٹرلی گالیاں نکالا کرتے، یہودی ایجنٹ یہی کہا کرتے تھے نا. آج یہی مولانا فضل الرحمان ہیں جو مان گئے ہیں عمران خان کو بھی، اور ان کے اسٹرگل کو دیکھتے ہوئے عمران خان نے جو مقبولیت حاصل کی، عمران خان کو جس طرح سے مینڈیٹ دیا عوام نے، مولانا فضل الرحمان اس کو آج مان گئے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی یہ حکومت عمران خان کی ہے. یہی مولانا فضل الرحمان عمران خان کی حکومت گرانے کے لیے آئے تھے جب یہ مارچ کر رہے تھے، لانگ مارچ کر رہے تھے. پھر جناب پی ڈی ایم کے سربراہ بنے جس نے باقاعدہ طور پر ایک کیمپین چلائی عمران خان کی حکومت گرانے کے لیے. آج وہی فضل الرحمان جو ہے عمران خان کی حکومت بنانے کی بات کر رہے ہیں. تو وہ دیکھیں ایک وہ وقت تھا اور ایک یہ وقت ہے کہ اسمبلی کے فلور پر کھڑے ہو کر مولانا فضل الرحمان یہ باتیں کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ انتخابات میں مبینہ طور پر دھاندلی ہوئی ہے، جس کے خلاف 2 مئی کو کراچی میں اور 9 مئی کو پشاور میں ملین مارچ ہوگا، اور اگر ہمارا راستہ کسی نے روکا یا روکنے کی کوشش کی تو وہ خود ہی مصیبت کو دعوت دے گا. احتجاج کی، دھرنوں کی سیاست ایک بار پھر سے شروع ہونے کے لیے جا رہی ہے، جو کہ اس حکومت کو مشکل میں ڈال دے گی. اس حکومت کے لیے حکومت کرنا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ تاریخ گواہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان جب بھی لانگ مارچ لے کر آئے ہیں یا جب بھی انہوں نے احتجاج کیا ہے، چاہے وہ عمران خان کی حکومت ہی کیوں نہ ہو، مشکلات درپیش ہوتی ہیں حکومت کا. اور اب تو شہباز شریف کی حکومت ہے، بلکہ اتحادی حکومت ہے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا لاہ عمل اپنایا جاتا ہے، کس طرح سے جو ہے وہ کرتے ہیں. اور صرف یہی نہیں بلکہ مولانا فضل الرحمان نے اسپیکر اسد کیسر سے اس موقع پر پوچھا کہ جناب جو لاہور کے ریزلٹس آئے تھے الیکشن کے، کیا آپ ان سے مطمئن ہیں؟ اب بیچارے ایاز صادق وہاں پر بیٹھ کر کیا
کہتے کیا کرتے وہ انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا کہ جی ہاں جی میں مطمئن ہوں. تو اس پر مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ جی اللہ آپ کو مطمئن رکھے. تو یہ جناب صورتحال رہی ہے وہاں پر اسمبلی میں کہ مولانا فضل الرحمان نے باقاعدہ طور پر پی ٹی آئی کا اور عمران خان کا ساتھ دینے کا اعلان کر دیا ہے. دیکھنا یہ ہے کہ اس بارے میں عمران خان کی جانب سے کیا فیصلہ آتا ہے. دوسری جانب جناب علی امین گنڈاپور کی ملاقات ہوئی ہے عمران خان کے ساتھ جیل میں. یہ چوتھی ملاقات تھی جو کہ تقریباً 1 گھنٹے تک جاری رہی ہے اور اس ملاقات میں مختلف جو معاملات ہیں کے پی کے حوالے سے اس پر بات چیت کی گئی. خصوصاً عمران خان صاحب نے ہدایات جاری کی ہیں علی امین گنڈاپور کو 9 مئی کے حوالے سے. کیا ہدایات جاری کی ہیں کہ جناب کے پی کی حد تک خیبر پختونخوا کی حد تک جو ہے وہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ جوڈیشل انکوائری کے لیے چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کو خط لکھنا ہے. یہ اب علی امین گنڈاپور یہ کام کرنے کے لیے جا رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا کی حد تک 9 مئی کی جوڈیشل انکوائری کروائی جائے. اس کے لیے چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کو خط لکھا جائے گا اور یہ درخواست کی جائے گی کہ جناب 9 مئی کے واقعات کی جوڈیشل انکوائری کی جائے, غیر جانبدارانہ یہ انکوائری ہو اور پتہ چلایا جائے کہ آخر ان تمام تر واقعات کے پیچھے کون ہے, کون ملوث تھا, اس کا بینیفیشری کون ہے, اور یہ تمام تر چیزیں جو ہے وہ عوام کے سامنے آنی چاہیے. اس سے پہلے آپ کو پتا ہوگا کہ علی امین گنڈاپور نے اپنے خطاب میں ایک تقریر میں یہ کہا تھا کہ جناب ہم اسلام آباد پر قبضہ کر لیں گے, کے پی کے لوگوں کو آپ مجبور نہ کریں, ہم باہر نکلے تو ہم اسلام آباد پر قبضہ کر لیں گے, حکومت گرا دیں گے اور ہم عمران خان کو رہا کروا کے لے آئیں گے. یہ علی امین گنڈاپور نے اپنی تقریر میں کہا تھا. اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے جناب کہ الیکشن کمیشن نے ایک نوٹس جاری کر دیا ہے علی امین گنڈاپور کو, اور وہ نوٹس ہے ان کے گوشواروں کے حوالے سے, ان کے اثاثوں کے حوالے سے. اب دیکھیں کہ ایک جانب فارم 45 فارم 47 کا معاملہ چل رہا ہے, اس پر الیکشن کمیشن نہیں آتا, جو کہ الیکشن کمیشن کی بیسک ڈیوٹی ہے کہ فارم 45 اور 47 کے معاملات کو وہ ایڈریس کرے, وہ دیکھے, لوگوں کے تحفظات دور کرے, سیاسی جماعتوں کے تحفظات دور کرے. اس پر وہ نہیں آ رہا. لیکن دوسری جانب ان کی پھرتیاں چیک کریں کہ علی امین گنڈاپور کے خلاف اثاثوں کے گوشواروں کے جو ہے وہ معاملات کا نوٹس لیتے ہوئے باقاعدہ طور پر ایک نوٹس جاری کر دیا علی امین گنڈاپور کو پیشی کے لیے. اور اس کے جواب میں جناب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے اپنے جو ہے اس نوٹس کو چیلنج کر دیا ہے پشاور ہائی کورٹ میں, اور یہ کہا گیا ہے کہ علی امین گنڈاپور وزیر اعلیٰ بن چکے ہیں, اب الیکشن کمیشن کے پاس اس سلسلے میں کارروائی کا کوئی اختیار نہیں ہے. اگر کوئی متاثر ہوا ہے تو وہ الیکشن ٹریبیونل سے رجوع کر سکتا ہے. درخواست گزار کے وکیل کے مطابق الیکشن کمیشن نے اثاثوں سے متعلق وزیر اعلیٰ کو طلب کر رکھا ہے. اس نوٹس کو اب پشاور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا ہے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اس پر اب الیکشن کمیشن اور پشاور ہائی کورٹ کے معاملات جو ہے وہ کیا سامنے آتے ہیں. کیا الیکشن کمیشن اب پشاور ہائی کورٹ کے سامنے کھڑا ہوگا, یہ جو ہے اب دیکھنا ہوگا. آنے والے دن جو ہے وہ پاکستان کی سیاست کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں, کیونکہ دھرنے بھی ہوں گے, احتجاج بھی ہوگا, اور اب دیکھنا یہ ہے کہ اس تمام صورتحال میں پاکستان تحریک انصاف کی حکمت عملی کیا ہوگی. چونکہ مولانا فضل الرحمان نے بھی اب تحریک انصاف کا ساتھ دینے کا اعلان کر دیا ہے, تو اب پی ٹی آئی کی حکمت عملی ڈیفینیٹلی وہی ہوگی جو کہ عمران خان کی جانب سے اعلان کیا جائے گا. اب عمران خان کی جانب سے کیا اعلان کیا جاتا ہے, آنے والے دنوں میں اس حوالے سے بھی جو ہے وہ بات کریں گے. آج کے ولاگ سے اتنا ہی. اپنا بہت سا خیال رکھے گا. اللہ نے کے بعد.